بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 12 ستمبر سن 2022 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 499 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ شیخ محترم گروپ نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ جو غسل جنابت ہے یا واجبی جو غسل ہے اس کے تعلق سے ایک عمومی طریقہ بتایا جاتا ہے کہ آدمی جو ہے اپنے پورے بدن کو گیلا کر لے، اپنے بدن کو بھگو لے اور ساتھ میں کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال دے تو یہ غسل اس کا کافی ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ چیز جو طریقہ بتایا گیا ہے کیا یہ مختلف فی ہے یا اس میں علماء کے اختلاف ہیں یا یہ سب کے پاس اتفاق والی چیز ہے؟ دیکھیے، یہ طریقہ تقریباً متفق علیہ اور شبہ اجماع ہے۔ بعض اہل علم نے اس سے اختلاف کیا ہے، لیکن پوری تاریخ میں صرف دو ہی چند ایسے نام ملیں گے جنہوں نے اس سے اختلاف کیا ہوگا۔ لیکن عموماً یہ ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ثابت ہے کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کے یہاں تک دھوئے، پھر اس کے بعد شرمگاہ کا حصہ دھوئے، پھر اس کے بعد وضو کرے اور اس کے بعد جو ہے دائیں طرف پانی پھر بائیں طرف پانی، یہ جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیثوں کے اندر مروی ہے، یہ استحباب اور افضلیت کا ہے، سنیت کا ہے، نہ کہ وجوب کا ہے۔ اس کی دلیل قرآن اور حدیث سے بھی علماء لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں سورہ المائدہ کے اندر جہاں اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، نماز کے لیے غسل اور وضو کا حکم دیا ہے، تو جہاں وضو کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے وہاں وضو کا طریقہ پورا بیان کیا۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا بوجوہکم وارجلکم الی الکعبین، لیکن جہاں غسل کے بارے میں آیا صرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا، یعنی اس میں کوئی تفصیل اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کی، ہے کہ نہیں؟ اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ہے کہ آپ نے اس کو کہا کہ ہاں ایسے ہی جیسے وضو کے بارے میں فرمایا ھذا وضو، یہ میرا وضو ہے، غسل کے بارے میں آپ نے نہیں فرمایا کہ ہاں یہی طریقہ متعین ہے نا؟ اسی طریقے سے بعض حدیثوں سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ یہ طریقہ افضلیت کا ہے، اور اگر صرف انسان اپنے جسم کو پورا بھگو لے اور تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ وہ حدیث جو صحیح بخاری میں ایک لمبا سا قصہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غزوے سے واپسی کا ہے اور پانی وہاں پر نہیں ملا تھا، تو دو حضرت عمران بن حسین ہیں اور ایک صحابی، تھوڑا گرم پانی کر کے کیا ایک کپ۔ وہ ایک صحابی ہیں عمران بن حسین، ان کے ساتھ آپ نے شاید زبیر بن عوام ہے، علی بن ابی طالب ہیں، آپ نے پانی تلاش کرنے کے لیے بھیجا تو ایک مشرکہ عورت کو پکڑ کر کے لے کر کے آئے۔ یعنی یہ قصہ مختصر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس وضو سے سارے لوگ پانی پی لیے اور جانوروں کو بھی پلا لیا، تو ایک شخص جس نے جنابت کی وجہ سے آپ کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوا تھا، تو آپ نے اس سے پوچھا تم نے کیوں ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ تو اس نے کہا رسول میں جنوبی ہو گیا تھا، تو آپ نے اسے تیمم کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد جب پانی ملا تو آپ صلی اللہ حدیث میں ہے وآخر ذاک، آخری اس پانی کا آخری معاملہ یہ تھا کہ آپ نے اسے تھوڑا سا پانی کیا اور کہا جاؤ اپنے اوپر بہا لو۔ آپ نے اسے کیا بیان فرمایا؟ جاؤ اور اپنے اوپر بہا لو، یعنی آپ نے اسے غسل کا طریقہ مکمل نہیں بتلایا۔ تو اس قسم کے اور بہت سے دلائل ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ غسل کا وہ طریقہ جو عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہے غسل جنابت کا، وہ افضل ہے۔ البتہ کسی بھی طریقے سے انسان اگر اپنے جسم کو بھگو لے گا، کلی کر لیا، نہ پڑے تو وضو ہو جائے گا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا شخص جو صرف گھر میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے لیکن سنتیں وغیرہ ادا نہیں کرتا ہے تو کیا وہ گنہگار ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے، وہ اولاً تو بعض حدیثوں کی بنیاد پر وہ شخص گنہگار بھی ہے اور بہت ہی خطرے کے اوپر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جماعت کو بغیر کسی عذر کے چھوڑنے سے آپ نے منع فرمایا ہے نا؟ من سمع النداء فلیجب،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا جو واقعہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا کیا ہے، ایک واجبی چیز ہے جس کے پاس استطاعت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے گھر کو جلا دینے کا ارادہ فرمانا جو لوگ جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، یہ حدیثیں کس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟ اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ بغیر عذر کے جماعت سے پیچھے رہ جانا یہ جائز نہیں ہے. تو ایسا شخص گویا کہ اگرچہ اس کی نماز ہو جائے گی، اسے نماز چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اسے جماعت چھوڑنے کا اس کے اوپر گناہ رہے گا، جماعت سے چھوڑنے کا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں جو مسند احمد کے حوالے سے مشکات المصابیح وغیرہ میں نقل کی ہے کہ ان الذئب لیاکل الغنم، بھیڑیا اس بکری کو کھا جاتا ہے جو بکری کیا رہتی ہے، کنارے رہا کرتی ہے. الشاذۃ والحافۃ، یعنی جو ایسے رہتی. اس کے بعد آپ نے کیا بیان فرمایا، فعلیکم بالجماعۃ والمسجد، تم لوگ کیا کرو کہ مسجد کو اور جماعت کو لازم پکڑو. اس لیے کہ ایسا شخص، صرف آپ یہ سوچ لیں کہ یہ وہ شخص گویا کہ اپنے اس زعم کے اندر مبتلا ہو جائے کہ ہمیں لوگوں کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں ہے، ہم اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ہمیں کسی کے ساتھ نماز پڑھنے اس کی ضرورت. تو ایک قسم کا اس کے اندر شیطان نے گویا کہ ایک زعم پیدا کر دیا، اور یہ چیزیں بڑی خطرناک ہو سکتی ہیں. تو ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں بھائی اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ وہ ان دو ناحیے سے وہ یہ شخص گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم آج کل بہت سارے اہل حدیثوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ فلم بینی وغیرہ میں مبتلا ہیں، اور جو ہے جہاں پر رسم و رواج جو ہوتے ہیں شادی وغیرہ کے اختلاط وغیرہ، مکس لڑکے اور لڑکیاں وغیرہ، جب کہنے پر کہتے ہیں کہ یہ آج کل کی مجبوری ہے، کیا کیا جائے، تو ایسے لوگوں کو کیا نصیحت ہوگی؟ بھائی دیکھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو سلم یعنی اسلام میں کامل طور پر داخل ہو جاؤ. ہمارے اسلام کے 4 جز ہیں. لوگ اس سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ صرف نماز میں آمین بول دینا اور رفع الیدین کر لینا اور پیروں کو ملا کر کھڑا ہونا یہی اہل حدیثیت ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں توحید کا نعرہ بلند کرنا اور قبروں کو سجدہ نہ کرنا، یہ کرنا یہی اہل حدیث نہیں. یہ اہل حدیث کے بڑے اہم کام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بنیادی کام ہے، عقیدہ بنیادی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شرک سے دور رہنا ایک بڑی اساس ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دین کے اور بھی بہت سے حصے ہیں جو اس کے لیے معین اور مددگار ہیں. وہ کیا ہیں؟ اخلاقیات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہے، معاملات بھی ہے، عقائد ہے اور اعمال عبادات. یہ 4 چیزیں ہمارے دین کا حصہ ہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، دین کو ہم ایک منہج حیات کے طور پر لیتے ہیں. جب یہ رسم و رواج ہمارے دین کے خلاف ہیں تو اگر کوئی چھوڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دین کے اندر مکمل طور پر داخل نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہے. اور مجبوری کیا ہے؟ اگر ہر انسان ہم میں سے سوچ لے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، دوسرا سوچ لے ہمارا اہل علم اگر یہ قدم اٹھا لے تو اس کی اصلاح بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے. مشکل یہ ہوتا ہے کہ اہل علم جو ہیں وہ حالات کے سامنے اپنے آپ کو مجبور کر لیتے ہیں. حالات کے سامنے اپنے آپ کو مجبور، ایسی دعوتیں کیوں قبول کرتے ہیں؟ نہ قبول کریں ایسی دعوتوں کو، ایسی دعوتوں قبول نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجلس علی مائدۃ تدار علیہا الخمر. جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھ رہا ہے وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جہاں شراب کا دور چل رہا ہو. اس حدیث سے علماء نے کیا استدلال کیا ہے کہ ہر ایسی مجلس جہاں پر کسی منکر کا ارتکاب ہو وہاں پر جانا جائز نہیں ہے. تو اب جہاں پر اختلاط ہو لڑکے اور لڑکیوں کا، یا کھانا کھلانے والے لڑکیاں پائی جا رہی، ہوٹل کے اندر شادیاں ہو رہی، ایسی شادیوں میں اہل علم کے لے جانا کہاں سے جائز ہو؟ کیسے جائز ہوگا؟ اس طریقے سے نتیجہ کیا نکلے گا کہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ سمجھیں گے کہ ہاں یہ چیزیں تو جائز ہیں. اور ایسا بہت سے ہوا ہے. ایک جگہ پر ایسے ہمارے بھائی قاری رحمۃ صاحب سے گئے تو بہت بڑے سیٹ تھے ان کے یہاں لڑکیاں اور یہ کھلانے کے لیے، تو قاری صاحب نے جانتے ہیں وہ انکار کیا انہوں نے. اور تو وہ شیخ جو ہے بہت تعجب کیا، دوسرے علماء بلایا دوسرے لوگوں کو کہ یہ چیز جائز ہے ہاں کہ نہیں. کہا تم لوگوں نے بتایا کہ نہیں ہم کو. تو ایسے لوگوں کو اس کے سامنے یعنی اس چیز کا انکار نہ کرنا یہ ان کے لیے جواز کی صورت پیدا کر دیتا ہے. جی
جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک لڑکا بڑے بڑے فتنے میں موجود ہے کہ اس کی شادی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دوسرے لڑکیوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، یعنی ایک دوسری لڑکی کو پسند کرتا ہے اور بیوی سے وہ اکتا چکا ہے اور اس سے دوری بنائے رکھتا ہے، تو اب ایسی صورت میں جبکہ وہ بیوی کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہے، دل اس سے کی طرف مائل نہیں ہے، تو کیا وہ طلاق دے سکتا ہے یا نہیں؟ ابھی دیکھیے جو صورتحال لکھی ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں اس کا حل طلاق نہیں ہے اس کا حل طلاق نہیں، اس لیے کہ اس کی اصل بیماری بیوی سے عدم تعلق نہیں ہے، اس کی اصل بیماری کیا ہے؟ غیر عورتوں کے ساتھ ربط کرنا۔ اس کو طلاق دے کر کے اس سے شادی کرے گا تو مہینے 2 مہینے ہفتے 2 ہفتے کے بعد جب اگتا آ جائے گا تو کسی تیسری عورت کو تلاش کرے گا، چوتھی عورت کو تلاش کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس عورت جس سے ابھی تعلق اس کا ہے کسی اور کے ساتھ ایسے تعلق رہا اور چھوڑ دیا ہو۔ تو اصل چیز تو ہے کہ اس سے اس امر کی خطرناکی کو محسوس کرنا چاہیے۔ اس آیت کے اوپر غور کرے جس میں اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام متعلق فرما رہا ہے کذالک نصرف عنہ السوء الفحشاء انہ کان من عبادنا المخلصین۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے سوء اور فحشاء، اس برائی کو، عورت کے فتنے کو کیوں دور کیا ہے؟ اس لیے کہ اندر اخلاص پایا جا رہا ہے۔ تو یہ سوچے کہ اس کا مطلب اس کی عبادت کے اندر، اس کی نمازوں کے اندر، اس کے اسلام کے اندر کہیں اخلاص کی کمی تو نہیں پائی جا رہی ہے۔ اخلاص کی طرف آئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، روئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرائے، اللہم اصرف عنی السوء والفحشاء، اور اس چیز کی خطرناکی کو جہاں سے یہ دروازہ کھول رہا ہے اس کو منع، اس عورت کا جس کی لڑکی کے ساتھ اس کو ٹیلی فون بند کرے، واٹس ایپ استعمال کرنا چھوڑ دے۔ بغیر واٹس ایپ زندگی چل سکتی نہیں؟ چل سکتی ہے، چل سکتی ہے نا۔ وہ 99 آدمی کو جو قاتل تھا آخر میں اس سے اللہ کے بندے نے کیا کہا؟ اس گاؤں سے نکل جاؤ، یہ برا گاؤں ہے۔ گویا کہ توبہ کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ دروازے بند ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہم برا گناہ کا کام کرتے تھے، تو یہ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے اسے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ امام کے پیچھے جو سلام پھیرا جاتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اور اس وقت نظر کہاں ہونی چاہیے بندے کی؟ بھائی دیکھیے، نظر کے بارے میں شریعت میں کوئی تحدید نہیں آئی ہے، نظر کو اپنی حالت پر چھوڑ دے، سامنے دیکھنا ہے کہ نہیں؟ سلام کرتے ہوئے بھی جو یہ ہے کہ کندھے پر دائیں بندے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے جہاں تک اس کا تعلق۔ دوسری چیز یہ ہے، امام جب سلام پہلے پھیر لے تو اس سلسلے میں علماء کا 2 قول ہیں۔ حنابلہ یہاں پر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں دونوں طرف سلام پھیر لینے کے بعد امام کیا ہے؟ مقتدی سلام پھیرے، لیکن مجھے یہ بات زیادہ قوی نہیں لگتی ہے، اس لیے کہ ہر سلام اپنی جگہ پر ایک مستقل ہے۔ انما جعل، بلکہ پہلا ہی سلام جو ہے سبھی کہتے ہیں کہ واجب ہے، دوسرا واجب نہیں ہے، تو انما جعل الامام لیؤتم بہ، اس لیے علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پہلا سلام پھیرا تو اس کے ساتھ پہلا سلام پھیر دے، جس طریقے سے ہمارے ہندو پاک میں عام طور پر اہل حدیث یا غیر حدیث جو طریقہ چلا آ رہا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ جب امام سلام پھیرے السلام علیکم رحمۃ اللہ تو اس کے فوراً بعد وہ بھی سلام پھیرے دائیں طرف، اور جب بائیں طرف پھیرے تو بائیں طرف بھی سلام پھیر دے۔ جی نظر کے تعلق سے بتا دیا کہ کوئی خاص اپنی حالت پر چھوڑ دے۔ جی اگر کوئی دور تک دیکھ لے تو پھر میرا خیال چیز غلط ہوگی۔ بھائی دیکھیے دور تک نظر، اس میں کیا ہے، ذہن بھٹکے گا۔ اصل چیز ہے کہ جیسے ہے تو عام طور پر سجدے اس کے قریب رہے گی، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، بس۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا عمرہ کرنے والا پہلے 3 چکر میں اپنا سیدھا جو کاندھا ہے وہ کھلا رکھے گا اور بعد میں ڈھانک لے گا، یا اور اس طریقے سے صفا اور مروہ میں اگر غلطی سے وہ اگر کھلا رکھتا ہے تو کیا حکم ہوتا ہے؟ دیکھیے جسے طواف عمرہ کہتے ہیں یا طواف قدوم کہتے ہیں، ان میں 2 باتیں ایسی سنت ہیں جو اور طوافوں میں نہیں ہیں۔ ایک تو اضطباع ہے اور دوسرا رمل ہے۔ اضطباع یعنی پہلے کندھے کو نیچے سے چادر کو دائیں طرف کے لے کر کے دوسرے کندھے کے اوپر ڈال لینا ہے، دایاں کندھا کھلا رہے، یہ اضطباع ہے۔ اور دوسرا رمل یعنی جیسے وہ دن کی چال ہے، پہلوانوں کی چال ہوتی ہے، اس طریقے سے چال چلنا ہے۔ تو جہاں تک کھولنے کا تعلق ہے یہ 7 چکر کے اندر سنت ہے، کندھے کو کھولے رکھنے کا 7 چکر، اور جہاں تک دوڑنے کا ہے وہ صرف 3 کے اندر ہے، صرف 3 میں ہے۔ اور یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ صرف طواف کی حد تک ہے، طواف سے پہلے جو لوگ کھولے رکھتے ہیں احرام فوراً باندھنے کے بعد وہ بھی سنت کے خلاف ہے، بلکہ بدعت میں داخل ہو جائے گا، اس کو لوگ بہتر سمجھتے ہیں تو۔
اور اس کے بعد بھی کھولے رکھتے ہیں، حتیٰ کہ صفا اور مروہ پر بھی نماز پڑھتے بھی، وہ چیز بھی غلط ہے۔ اور اگر البتہ کسی سے بھول چوک کر کے ہو گئی ہے تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر طواف کے اندر بھی نہ کھولے پھر بھی طواف میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک سنت اور مستحب چیز ہے جو چھوٹ رہی ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ مغرب کی نماز کیا عشاء کی اذان ہونے تک پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، عشاء کی اذان ہونے تک نہیں، عشاء کا وقت ہونے تک یہ کہیں، اس لیے کہ یہاں پر عموماً یہ رکھ دیا گیا ہے کہ ہر موسم میں اور ہر وقت رمضان کے علاوہ مغرب عشاء کے درمیان میں 1.5 گھنٹہ رکھا ہے۔ رمضان میں اس کو بڑھا کر کتنا کر دیتے ہیں؟ 2 گھنٹے کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہر موسم میں مغرب اور عشاء کے درمیان میں 1.5 گھنٹے کا فاصلہ نہیں رہتا، بسا اوقات 1 گھنٹہ 20 منٹ ہی رہتا ہے، بسا اوقات 1 گھنٹہ 25 منٹ ہو جائے گا۔ ایسے فجر کے اندر آپ دیکھ لیں، فجر کے وقت ہونے میں اور سورج طلوع ہونے میں بسا اوقات 1 گھنٹہ 33 منٹ تک ہے، اور 1 گھنٹہ بسا اوقات 17 منٹ بھی ہو جایا کرتا ہے۔ تو ایسے ہی مغرب عشاء کے درمیان میں دن چھوٹا بڑا ہوتا ہے تو اس کے لحاظ سے وقت کے اندر کمی اور زیادتی ہوا کرتی ہے، لیکن یہاں پر ایک انہوں نے تنظیم کے طور پر نظام طور پر رکھ دیا ہے 1.5 گھنٹے ہو، تو عشاء کا وقت ہونے تک یہ ہے کہ مغرب کا وقت رہتا ہے، لیکن عشاء کی اذان تک، اذان دیر پہلے کوئی غلطی سے دے سکتا ہے، اذان بعد میں بھی ہوتی ہے، اس کا لحاظ نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نکاح، یہ جو شادیاں ہوئی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی حکم سے ہوئی ہیں، نشاندہی سے ہوئی ہیں، کیسے؟ بھائی دیکھیے، حکم کی 2 صورت ہے۔ ایک صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہے کہ ہاں تم اس سے نکاح کرو، جیسے زینب بنت جحش کے بارے میں وارد ہے، یا جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہے کہ آپ خواب میں دکھائی گئی اور آپ نے اللہ کوئی آپ سے کہہ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہادی زوجتک کہ آپ کی بیوی ہیں، ہے نا؟ تو ایسے تو ہر بیوی کے بارے میں نہیں ہے، لیکن اگر دوسرا معنی لے کہ اللہ تعالیٰ کی حکم یعنی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، ظاہر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کام ہوا جو اللہ تعالیٰ کی رضا اس پر نہیں تو اللہ نے فوراً متنبہ کر دیا آپ کو اور آپ نے رجوع کر لیا۔ جیسے مثال کے طور پر یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، شہد پینے کا معاملہ تھا تو آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا تو اللہ نے کہا کہ نہیں۔ تو اس ناحیے سے ساری چیزیں گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے ہوئی، ساری شادیاں اللہ کے حکم سے ہوئی ہیں، دونوں میں اس طرح فرق کریں گے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی حاجی کو مزدلفہ میں پیشاب کے خطرے ٹپک جائیں اور وہ حمامات کی گندگی یا پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے وہ طہارت نہ لے بلکہ اور وضو کرتے ہوئے ایسی ہی نمازیں پڑھے یہاں تک کہ بال کٹا لے اور اپنا احرام اتارے، تو کیا حکم ہوگا اس کا؟ کیا 3 روزے رکھنا پڑے گا اس کو یا نہیں؟ دیکھیے، یہاں روزے رکھنے نہ رکھنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اصل چیز جو ہوگی وہ یہ ہے کہ اس کی مجبوری کس حد تک تھی۔ اگر مجبوری اس حد تک ہے کہ اس نے کوشش کیا، تلاش کیا، ادھر ڈھونڈا اور جو ہے پانی جو آج کل مثلا خرید کر ملتا ہے وہ بھی چاہے استنجا کرنے کے لیے، اور چادر میں جہاں تک لگا اس کو دھویا، تو اگر پانی ایسا نہیں مل سکا اس کو، حالانکہ یہ چیز آج کے زمانے میں ذرا مشکل ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے لے کر کے اس چادر کو کہیں لوگوں کے سامنے باہر بھی اس کو دھو سکتا ہے اتنا حصہ چادر کا، ہے نا؟ ظاہر بات وہ تو معلوم ہوگا کہ ہاں بھائی یہ 1 بالش سے زیادہ تو جگہ نہیں ہوگی، اتنی جگہ ہوگی جہاں پر پیشاب کے قطرے لگنے کا ہے کہ نہیں؟ وہ تو حصہ دھول بھی سکتا ہے، لیکن اگر مان لیا جائے کہ اس سے کہیں ملا ہی نہیں ہے تب تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ یہ اس سلسلے میں اسے کوشش کرنی چاہیے، خواہ پانی خرید ہی کر کے کیوں نہ ہو۔ 1 بوتل پانی خریدنا آج کل میں نہیں سمجھتا کسی کے لیے مشکل ہوگا، بلکہ پانی تو ہر طرف جو ہے وہ ملتا ہی رہتا، بلکہ پھینکا ہوا رہتا، کوئی پانی اٹھا کر کے اس سے استنجا کر لے۔ جی نہیں، یہاں پر میرے خیال سے ساتھی کا سوال ایسے شک ہو رہا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیشاب کے خطرے اگر گر گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے لیے غسل ان کے اوپر واجب ہو گیا، اب غسل کے لیے کوئی وقت نہیں، غسل نہیں ہے، صرف اتنی جگہ کو دھونا ہے، غسل نہیں ہے۔ جی استنجا کرنا ہے اور جس جگہ کپڑے میں لگے ہے اس کو ہے کہ نہیں، اس کے لیے آسان طریقہ ہے، نیچے والا اتار کے اوپر والا پہن لے، ہے کہ نہیں، اور جہاں پر لگا ہے اس کو دھول کر کے اوڑھ لے، آسان طریقہ ہے نا، یہ 2 ہی ٹکڑا تو رہا کرتا ہے، اوپر والا کیا کریں اس کو وہ بنا لے۔
اور نیچے والے کو لے کر کے اتنا دھو کر کے، اور اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے اس کو رکھ کر کے نماز پڑھ لیں۔ اگر آدمی جو ہے حل ڈھونڈنا چاہے تو بہت سے حلول اس کے پائے جاتے ہیں، مشکل ہے کہ لوگ شرماتے ہیں اور سوال نہیں کرتے ایسی چیزوں کے بارے میں۔ سوال فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی الامکان، تمہارے جتنا امکان میں ہو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو۔ جی اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ دوران نماز رکوع میں ہم کتنی دفعہ تسبیحات اور کیا کیا دعائیں مانگ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اجمعین کی کیا روٹین ہوا کرتی تھی؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہے اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لما نزلت فسبح باسم ربک العظیم قال اجعلوها فی رکوعکم، جب فسبح باسم ربک العظیم نازل ہوئی تو آپ نے کہا اسے رکوع میں رہیں سبحان ربی العظیم۔ آپ نے اس کی تعداد نہیں بیان کی، البتہ حضرت عبداللہ مسعود کی وہ روایت جس میں ہے کہ ذالک ادناہا یعنی 3 کا ہے، یہ ادنا ہے، اس حدیث کے اوپر اہل علم کا کلام ہے، اس لیے کہ جہاں تک مجھے یاد رہا حضرت عبداللہ مسعود سے روایت کرنے والے راوی عتبہ ابن عبداللہ یا کون ہیں، ان کی ملاقات حضرت عبداللہ مسعود سے نہیں ہے، حضرت عبداللہ مسعود سے نہیں ہے۔ بعض اہل علم اسے طرق کی وجہ سے حسن قرار دے رہے ہیں، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ بہتر کیا ہے، کم سے کم 3 بار ہے، لیکن واجب کتنا ہوگا؟ 1 بار بھی اگر کوئی کر لے تو اتنا واجب ہے۔ البتہ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ظاہر بات ہے رکوع اور سجدہ لمبا کرنے کا رہا۔ حضرت انس بن مالک کی وہ حدیث لے لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ بیان فرمایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز طرف اشارہ کر کے کہا اس فتح اس جوان کے نماز کو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے سب سے زیادہ مشابہ دیکھا ہے۔ راوی کہتے ہیں ہم نے اندازہ لگایا تو وہ اپنے رکوع اور سجدے 10 بار تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ کتنا؟ 10 بار۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ سب سے کمال یعنی ادنا کم درجے کا جو کمال کا ہے وہ کیا ہے؟ 10 ہے۔ بعض نے کہا نہیں 3 ہے اس حدیث کی بنیاد پر، بعض نے کہا کہ 5 ہے، بعض نے کہا 7 ہے۔ البتہ اس سلسلے میں اگر امام ہے تو مقتدیوں کا لحاظ ضرور رکھنا چاہیے۔ صرف ایک بار کہہ کر بولے مقتدی کیا کرے گا بیچارہ، ہے کہ نہیں ہے؟ تو مقتدیوں کا لحاظ رکھے، یا اکیلے پڑھ رہا ہے تو اپنی حالت کا لحاظ رکھے۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قولی طور پر عبداللہ مسعود کی حدیث کے علاوہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں آپ نے تحدید کی ہو، لیکن آپ کا جو عمل رہا ہے وہ دیر تک، بس اوقات آپ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم وبحمدہ اتنی دیر تک رکوع میں رہتے تھے جتنی دیر تک آپ نے قیام کیا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی تحدید نہیں ہے، 3 بار 5 بار 7 بار 10 بار 11 بار، یعنی جو بھی انسان سے ہو سکے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت ہوتی تھی، تو ہمیں تو یہ پتہ ہے معلوم ہے کہ 4 فرض کے بعد 2 کر کے بعد پھر آخر میں 1 رکعت وتر، اور اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی یعنی تہجد کی نماز سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، عشاء کی نہیں، تہجد کی نماز سے متعلق کہ آپ 2 کر کے پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 پھر 1 رکعت وتر پڑھ لیا کرتے تھے، یا بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعت 9 رکعت ایک طرف پھر اس کے بعد آپ نے وتر پڑھی ہے۔ لیکن آپ کا عمومی جو معمول رہا ہے کہ آپ 4 رکعت پہلے پڑھتے 2 رکعت کر کے، پھر اس کے بعد کچھ آرام کرتے، پھر اس کے بعد 4 رکعت پڑھتے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ یہ آپ کا عام معمول رہا ہے، لیکن کبھی کبھار اس سے 2 رکعت زیادہ بھی ہو گئی ہے اور کبھی اس سے کم پر بھی آپ نے اکتفا کیا ہے۔ اسی لیے مجھے اہل علم کا یہ قول زیادہ پسند آتا ہے کہ اصل مقصد جو ہے وہ تعداد رکعات نہیں ہے۔ آدمی ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو تعداد رکعات اس کا اہتمام کرے، لیکن اصل مقصد رات میں یہ ہے کہ انسان کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وقت دے رہا ہے اپنا، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعات کے اندر کمی اور زیادتی ہوا کرتی تھی، 5 سے 7 بھی ہے، 9 بھی ہے کہ نہیں ہے، 11 بھی ہے، 13 بھی ہے۔ وہ اسی بنیاد پر ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زیادہ لمبی قرات کر دیا کرتے تھے، کبھی اس سے کم قرات کرتے تھے۔ تو آدمی کو یہ چاہیے کہ وقت نکالے، اللہ تعالیٰ کتنا نکال رہا ہے، آدھا گھنٹہ نکال رہا ہے، پون گھنٹہ نکال رہا ہے، 1 گھنٹہ نکال رہا ہے، اب اس میں اس کے اوپر ہے، کبھی اس کا جی کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم زیادہ رکوع اور سجدہ کریں، سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، ٹھیک ہے، رکوع سجدہ زیادہ کرے گا تو رکعت
زیادہ ہوں گی اور قرات ہلکی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ رکعت کم ہوگی، نہیں رکعت زیادہ ہوگی، رکوع سجدہ زیادہ کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رکعت زیادہ ہوں گی، لمبا اگر کرے گا تو رکوع جی سجدہ، ہاں رکوع سجدہ زیادہ کرے گا تو قرات اس لیے کہ قرات کم ہوگی اور رکعتیں زیادہ ہوں گی، اور اگر قرات لمبی کرے گا تو کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ اسے رکوع سجدہ کم کرنے پڑیں گے۔ تو یہ انسان کے اس پر ہے کہ اس کا دل کس میں کس چیز لگتا ہے، کہاں اس کا خشوع ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق اس کا کس چیز میں قائم ہے جی۔ اور ہر انسان اپنے اوپر بھی غور کر لے تو یہ حالات کے بدلنے کے لحاظ سے ہوگا۔ کبھی انسان کا جی کہتا ہے کہ ہاں قرآن ہی پڑھتے جائیں، اس کا جی دیکھ ہی کر کے ہم قرآن پڑھو، اس کا اسی میں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ اور کبھی جی کہے کہ نہیں بس زیادہ اللہ تعالیٰ سے ذکر کرے اور دعائیں کرے، اس کو رکوع سجدے میں مزہ آ رہا ہے۔ تو یہ انسان کے حالات کے اوپر ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ ہمارے یہاں ایک بالغ لڑکے کا کہنا ہے کہ میں نے علماء اکرام سے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائیں اور پھر صبح کی نماز بغیر طہارت کے وضو کر کے ادا کر سکتے ہیں، اس طریقے پر یہ لڑکا یہ عمل پیرا ہے، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ واللہ عالم کن علماء سے سنا ہے، واللہ عالم یہ وہی جانتا ہے۔ نہیں یہاں پہ سوال میں ان کو کنفیوز لگ رہا ہے، میرے خیال سے بعض لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اٹھیں گے فجر کے لیے تو یعنی طہارت سے مراد یہاں پہ یہ بھی لیا جاتا ہے کہ یعنی جائیں اور پیشاب وغیرہ کر کے طہارت لے کر پھر وضو کر کے نماز پڑھیں۔ نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے جو ایک بعض اہل علم کا قدیم زمانے سے قول چلا آ رہا ہے کہ نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اہل علم کے متعدد اقوال ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ نیند اگر ہلکی نہ ہو، گہری نیند ہے تو تھوڑی ہو یا زیادہ وہ ناقض وضو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم وغیرہ میں النوم وقاء السحر ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صفوان بن معطل کی وہ حدیث ہے الا من نوم، مگر نیند سے۔ تو راجح قول یہی ہے کہ نیند ناقض وضو ہے۔ تو اس سے کسی نے کہا ہوگا عشاء پڑھ کے فوراً سو جانے کو، تم وضو ہی سے اور سو گئے، اب فجر کے لیے اٹھو تمہاری نیند جو ہے وہ تمہارا وضو ٹوٹا نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے یہ قول بہت سی حدیثوں کے خلاف ہے، لہذا اسے اس پر متنبہ ہونا چاہیے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ بسا اوقات بعض لوگ شاذ اور غریب اقوال لے آتے ہیں لوگوں میں خلفشار پیدا کرنے کے لیے، عوام کے اندر اس سے بالکل خلفشار پیدا ہوتا ہے اور لوگ ایک چیز کو جانتے ہیں، اس وقت متعین چیز لوگوں نے نیند ناقض وضو ہے، تو اگر آپ اپنے طور پر کرتے ہیں تو اس کو چھپا کر کے لوگوں کے اندر خلفشار کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ جی مگر اگر کسی سائل کا یہ سوال اس میں اگر ہو کہ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ پیشاب جانا، ضرورت کو جانا ضروری ہے، نہیں اس کے بعد وضو کرنا ضروری ہے، نہیں، تو انسان کی اپنے حالت اوپر ہے کہ اس کو ظاہر بات پیشاب کی حاجت ہے اور زور کی ہے تو اس کے لیے جو ہے سخت مکروہ ہے کہ نماز جو ہے ان حالت میں پڑھے۔ لیکن اگر گرمی کا موسم ہوتا ہے بسا اوقات اور کچھ دیر سے سویا اور ابھی ضرورت نہیں ہے یا ہے لیکن ایسی ضرورت نہیں ہے کہ انسان اس کی وجہ سے نماز کے اندر کوئی خلل واقع ہو، تو کوئی حرجہ نہیں ہے، بغیر طہارت کے صرف وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی قصاب نماز نہ پڑھتا ہو اور دوسرا قصاب گاہک کے مطالبے پر یہ کہہ دے کہ جب ٹائم ملتا ہے نماز پڑھ لیتا ہوں، تو اب اور یہ رہتے بھی مسلم ملک میں ہوں اور جہاں پر ہر قسم کی دین کی سہولیات موجود ہوں، تو کیا ان کا ذبیحہ کیا ذبح کیا ہوا جانور کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ میرے بھائی دیکھیے، یہ چیز کی ترک نماز کفر ہے اور کفر اکبر ہے، یہ علماء کے نزدیک متفق علیہ فتویٰ نہیں ہے، علماء کے نزدیک متفق علیہ نہیں ہے۔ بہت سے علماء بلکہ زیادہ تر یہی کہے ہیں ترک نماز وہ کفر نہیں ہے جو مخرج من الملہ و ملت سے خارج کر دینے والا ہے۔ لہذا آپ اگر جو ہے اس کو سمجھ رہے ہیں اور اگر کوئی آدمی ان لوگوں سے، جیسا کہ عام یہ چیز لوگوں میں آج یہی عام ہے کہ ہاں بھائی ترک صلاۃ یہ کفر ہے نہیں ہے، تو پھر آپ اس کی وجہ سے اس کے اوپر کافر ہونے کا حکم اور اس طریقے سے کہ ہاں اس کا ذبیحہ نہ کھائیں، یہ چیز آپ حکم نہیں لگا سکتے، الا ایک اس کے عمل سے ہو کہ وہ نماز کو کوئی بالکل واجب سمجھتا ہی نہیں، اہمیت دیتا ہی نہیں اس کو، ہے کہ نہیں ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم یوشع بن نون کے بارے میں کچھ بتائیں۔ یوشع بن نون یہ حضرت نوح، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور یہ وہی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر سے ملاقات کے لیے جب وہ گئے تھے تو ان کے ساتھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی کو نبوت ملی ہے،
इनको नबूवत मिली है, और यही वो हैं जिनके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया है। और जब ये अपनी फ़ौज को लेकर के निकले हैं तो इनका एक मुअज्ज़ा ये भी ज़ाहिर हुआ, जैसा कि मुस्नद अहमद के अंदर सही सनद के साथ मरवी है कि वो जब पहुँचे तो बिल्कुल असर का वक्त हो रहा था और बैतुल मुक़द्दस के ऊपर उन्होंने हमला करना चाहा, इसलिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा था कि लेकर जाओ, लेकिन कौम बुज़दिल हो गई और लड़ने के लिए तैयार नहीं हुई, बल्कि कहा इज़हबू अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, जाओ तुम्हारा हम यहीं पर है, जब देखेंगे आप जीत गए हैं तो हम शहर में दाखिल हो जाएंगे। तो अल्लाह ने उनके ऊपर वो ज़िल्लत मुसल्लत कर दी कि 40 साल तक उन्हें बैतुल मुक़द्दस का रास्ता नहीं मिला। लेकिन उसके बाद जब वो लोग हलाक हो गए, उनकी कौम आई और हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली और ये फ़ौज तैयार करके निकले, तो वो सूरज बिल्कुल डूबने पर था। उन्होंने कहा, ऐ सूरज तू भी अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे हो और मैं भी अल्लाह के हुक्म के ताबे हूँ, तू रुक जा यहाँ तक कि मैं इसको फतह कर लूँ। चुनांचे सूरज अपनी जगह पर ठहर गया। इसीलिए आसर बयान फरमाते हैं यूशा बिन नून के अलावा किसी और के लिए सूरज अपनी जगह पर ठहरा नहीं है। तो हज़रत यूशा इब्न नून वो अल्लाह के नबी हैं कि अल्लाह ताला ने उनके लिए मुअज्ज़ा ज़ाहिर किया था। वल्लाहु आलम। जी अगला सवाल है, बहन पूछते हैं शेख, हालत हैज़ में क्या बालों और हाथ वगैरह में मेहंदी लगाने की कोई ममानियत मौजूद है? कोई ममानियत नहीं है, कोई भी ममानियत नहीं है। बालों और हाथों में लगाएं, है कि नहीं है जी, कोई हर्जा नहीं उसमें। जी अगला सवाल है, बहन पूछती है कि शेख मोहतरम अगर भाई की शादी हो जाए, यानी बहन वगैरह की भी शादी हो जाए, तो क्या एक लड़की अनमैरिड बिना शादीशुदा अपना खुद कमाते हुए ज़िंदगी गुजारे तो क्या इसका कोई गुनाह है? उस पर कोई गुनाह नहीं है, अगर भाई पर या बहनों पर नहीं, कोई गुनाह नहीं है। अगर वो हुदूद शरअ में रह करके कमाती है, नौकरी करती है कि नहीं है, और अपनी इज्जत की उसने हिफाजत की हुई है, वो ऐसा नहीं है कि शादी ना करे तो गलत चीज़ के अंदर मुब्तला हो जाएगी, गलत काम में, तो कोई हर्जा नहीं है, वो अपना कमाए खाए। लेकिन ये अलग चीज़ है कि भाइयों को वो उसका ध्यान रखना चाहिए, उसकी कहीं भी शादी कर देनी चाहिए, है कि नहीं है, ताकि वो भी अभी उम्र का तकाजा रहता है, लेकिन बड़ी उम्र होने के बाद, बूढ़ी होने के बाद ऐसी औरतों को कहीं सहारा नहीं मिलता, ऐसे मर्दों को कहीं सहारा नहीं मिलता है कि नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए शादी का निज़ाम रखा है कि उससे उनसियत, आपस में दो जाने जो रहा करती हैं और आपस में मोहब्बत रहती है, एक दूसरे के दुख सुख में और गम में शरीक रहा करते हैं एक दूसरे के। जी सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफ़ीद हों और अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, याकूब अजीज़ 009665089590707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, अब्दुलसलाम उमरी 00966502627 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।